ہر جاننے والے سے وہ سوال کرتا ہے اور سوال کرتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ تاریخ اس کی دلچسپی کا سب سے بڑا موضوع ہے اور کسی بھی شخص کو اس موضوع پر اس سے احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اس کا لیڈر محمد علی جناح ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، اور پاکستان پر اس کا ایمان نہایت پختہ ہے۔ وہ محض دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر قرآن اور پیغمبر آخر زمان پر پختہ ایمان کا مطلب مذہبی ہونا ہے تو عمران ایک مذہبی آدمی ہے۔ اگر وہ کوئی بات کہے اور آپ اسے ٹوک کر قرآن کی آیت یا حدیث پڑھ دیں تو وہ رک جائے گا اور خاموش ہو رہے گا، لیکن اگر مذہبی سے مراد مذہب کے نام پہ سیاست کرنا ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے 3 ٹیسٹ میچ کھیلے اور 2 جیت لیے، کرکٹ اور اسپتال، اور اب وہ تیسرا ٹیسٹ کھیل رہا ہے۔ جو لوگ اس کے لیے ناکامی کی پیش گوئی کرتے ہیں انہیں تامل سے کام لینا چاہیے۔ عالمی کپ میں وہ پہلے 4 میچ ہار گیا تھا اور ہمارے محبت خان نے بنگال میں 10 سال انتظار کیا تھا۔ عمران کو تو سیاست میں ابھی صرف 7 سال ہوئے ہیں، اور پروفیسر احمد رفیق اختر کا خیال یہ ہے کہ 3 سال بہت ہیں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پروفیسر صاحب کے اندازے کم ہی غلط ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب عمران خان صاحب۔ خادم حضرات، میں خان صاحب سے پہلے 2-4 جملے ضرور آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں، 2-4 جملے۔ ایک تو آپ حیران ہوں گے کہ جب تک خان صاحب کپتان تھے کرکٹ کے، میچ فکسنگ کی خبر نہیں آتی۔ جب سے خان صاحب گئے تو لگتا ہے سارے پاکستان میں میچ فکسنگ ہونی شروع ہو۔ اگر آپ میری پسند خان صاحب کے بارے میں پوچھیں تو 3 وجہ سے وہ وجوہات آج کی آپشن، اس کے بغیر یہ قوم اوپر نہیں چل سکتی۔ ایک تو وہ انتہائی دلیر آدمی، اس کو مشرق و مغرب میں کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ دوسرے وہ سچ بولتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کی طرح نہیں جو غیروں سے سچ بولتے ہیں اور اپنوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میری دعا ہے اور میری آرزو ہے، اور اس کے بغیر کوئی آپشن کھلا ہوا نہیں ہے، کہ اللہ خان صاحب کو کامیاب کرے۔ اور مجھے توقع ہے کہ جب ہم اپنے اسلامی سٹینڈرڈ سے سیاست کو دیکھیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایک خدا کو یاد کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ اور رسول کا حکم ماننے والے، اپنے کلچر اور روایت سے محبت کرنے والے کے بغیر ہمیں کوئی حکمران سوٹ نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر رفیق، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہارون رشید آپ کا بھی، جو آپ نے ابھی باتیں کہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں ہرگز شروع سے ہی ایمان رکھنے والا آدمی نہیں تھا۔ نام کا مسلمان تھا، جس طرح عام لوگ ہوتے۔ اللہ نے کرم کیا، وہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہوں، تو میرے طرح کے آدمی کو بھی اس نے سیدھے راستے پہ لگایا۔ انسان بدلتا تب ہے جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں لوگوں کو بدلنے کی، لیکن لوگ اپنا کیریکٹر تبدیل تب کرتے ہیں جب ان کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ دنیا کسی کے حکم پہ چل رہی ہے اور اللہ کے کئی بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اس وقت پھر انسان میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ جو سفر ہے کہ کیا اللہ ہے اور
واقعی اللہ ہے، اللہ میں یقین ہے، یہ کئی سفر ساری زندگی لوگ طے نہیں کر سکتے، اور کئی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ یقین دلا دیتا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں سے میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی شروع سے بڑا کوئی اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، تو اس لیے کبھی یہ غلط فہمی میں کسی کو ڈالنا نہیں چاہتا کہ ہمیشہ سے ہی میرے پہ اللہ نے کرم کیا تھا کہ زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی آئی، لیکن ایک وقت آ گیا جب اس کا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہے، اور تب میرا زندگی کا راستہ بدلا۔ نہیں تو آج نہ مجھے آپ سیاست میں دیکھتے، کیونکہ میں وہ آدمی ہوں جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے، مجھے کوئی چیز کوئی انسان نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں ہسپتال کی طرف جاتا، کیونکہ دنیا میں دو راستے ہیں، ایک ہے جس کو پروفیسر صاحب سیکولر کہتے ہیں، جو مغرب کا راستہ ہے آج، اور دوسرا ہے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ بہت مختلف راستے ہیں۔ جو سیکولر راستہ ہے وہ ہے مٹیریلزم کا راستہ، خود غرضی کا راستہ، انسان اپنا سوچتا ہے، اور جو اللہ کا راستہ ہے وہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے، انسانیت کی طرف انسان چلا جاتا ہے، دوسروں کا سوچتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے کہ جو اس کو دیا ہے، اور پھر وہ دوسروں اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم سب انتظار کر رہے ہیں پروفیسر صاحب سے کویسچن آنسر کی، تو میں بڑا مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں جو مایوسی کا عالم میں دیکھتا ہوں، اور خاص طور پہ نوجوانوں میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے تبدیلی آئے گی، سب کچھ ہی برباد ہے، کوئی چیز بھی نہیں چل رہی، ملک کے نامور ڈاکو وزیر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پبلک سمجھتی ہے کہ کیسے تبدیلی آئے گی۔ لوگوں میں ایک مایوسی ہے۔ دیکھیں، ایک چیز سے تبدیلی آ جائے گی، مکمل طور پہ پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے، صرف ایک اصلاح کی جائے، اور وہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک کرنا ہے۔ آپ سے کتنی دفعہ سیاستدان آئے ہیں آپ کے پاس، ہر الیکشن میں آتے ہیں، گلیاں سڑکیں ٹھیک کروا دیں گے، یہ کرا دیں گے، روزگار دلوا دیں گے، ایسی وعدے آپ سے کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک کریں گے؟ عدالتی نظام کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ کیا عدالتی نظام اس طرح ٹھیک ہوتا ہے کہ میں عمران خان کھلی کچہریاں کرے گا؟ کیسے عدالتی نظام ٹھیک ہوتا ہے کہ ملک کے اندر آپ کی عدالتیں آزاد بھی ہوں، اور پبلک کو ان کے اوپر عدالتوں پہ اعتماد ہو؟ یہ حکومت کرتی ہے ٹھیک۔ عدالتوں کو پاور حکومت دلواتی ہے۔ حکومت اگر چاہے تو عدالتیں آزاد ہیں۔ اگر حکومت کو یہ خطرہ ہو اور صاحب اقتدار کو یہ خطرہ ہو کہ اگر عدالتیں آزاد ہوں گی تو ہم خود پکڑے جائیں گے ان میں، وہ کبھی عدالتیں آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا کبھی فوجی حکمران نے عدالتیں آزاد نہیں ہونے دیں، پہلی واردات ان کی عدالتوں پہ ہوتی ہے، اور کبھی کرپٹ سیاستدان عدالتیں آزاد اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ ان کو خود خدشہ ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ تو جس ملک کے اندر آپ کی عدالتیں آزاد اور مضبوط نہیں ہیں، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو مرضی آپ سے آج وعدے کرتا ہے نا کہ میں یہ فلانا کر دوں گا، روزگار، اب روزگار کی بات، کیا روزگار آپ کو وہ دلوائے گا؟ کیسے روزگار آپ کو کوئی دلوائے گا؟ روزگار تو تب ملے گا جب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وہ ملک ہے جس میں اگر پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جائے، جو سرمایہ کاری پاکستان میں ہو سکتی ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کے جیلم کے میں بے تحاشا پاکستانی مغرب میں ملا ہوا ہوں، یہاں سے لوگ گئے ہوئے ہیں، بڑا بڑا سرمایہ ان کے پاس، باہر جا کے اپنی محنت سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے۔ یہی پاکستانی ترس رہے ہیں پاکستان آنے کے لیے،
لیکن یہ اپنے سرمایہ کو سوائے کہ تھوڑی زمین لے لیں یا پلاٹ لے لیں، اور یہ سرمایہ سے کیا کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ کیونکہ ان کے سرمایہ کو پاکستان میں تحفظ نہیں ہے۔ تحفظ کون دیتی ہیں؟ عدالتیں۔ آج دبئی کے اندر کیوں پاکستانی جا کے پیسہ لگا رہا ہے؟ کہ دبئی کی جو عدالتی نظام ہے، پاکستان کو وہاں زیادہ اعتماد ہے بجائے اپنے ملک کے اندر۔ یہاں جو چھوٹا بزنس مین ہے اس سے کبھی پوچھیں کہ وہ جب بزنس کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیا مسئلے آتے ہیں، کتنی حکومتی ڈپارٹمنٹوں سے پیسے مانگنے آتی ہیں، پھر آپ وہ دیکھیں تو ایک دم پالیسی بدل گئی۔ آج بیچارے نے کوئی تھوڑا اپنا جمع کر کے پیسہ لگایا کسی بزنس میں، اگلے دن پڑتا ہے جناب حکومت بدلی، پالیسی بدل گئی، پالیسی بدلی، ایک بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو جو اصل سرمایہ ہے وہ اس کو جب تک عدالتیں تحفظ نہیں دیتی، آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی پاکستان میں۔ آج دبئی میں اب آپ جا کے دیکھیں، میں دبئی 25 سال پہلے گیا تھا، تقریباً ریگستان تھا۔ آج آپ دبئی جا کے دیکھیں، ہر 6 مہینے میں دبئی بدل رہا ہے، کدھر کا کدھر پہنچ گیا، ریگستان ہے، کچھ ہے ہی نہیں وہاں۔ پاکستان میں زرخیز زمین، پاکستان کا موسم 4 موسم، ہمارے پاس پہاڑ، دریا، ہمارے پاس ذہین لوگ، وہی لوگ جو باہر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بجلی تو یہ دریاؤں سے ہم اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں، سستی بجلی، کمی تو کسی چیز کی نہیں۔ وہاں صرف ریگستان ہے، دبئی میں تیل بھی ختم ہو گیا، اور آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ صرف اس لیے کہ ایک اچھا نظام ہے، وہ ہر روز ترقی کر رہا ہے، وہی پاکستانی وہی فیکٹریاں لگا رہا ہے۔ پاکستان کا پاکستانیوں کو اتنا بڑا ہاتھ ہے دبئی بنانے میں، لیکن پاکستان میں نہیں پیسہ بچارے لگاتے، کیونکہ یہاں پتہ ہے کہ سفارش، چوری، رشوت، قرضہ ملتا ہے تو چوروں کو، ڈاکوؤں کو، طاقتور لوگوں کو، بیچارہ کمزور آدمی جو کہ ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی، جو چھوٹا بزنس مین ہے، جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو تحفظ کوئی نہیں ہے۔ تو نمبر 1 چیز یاد رکھیں، انصاف جو چیز کرتا ہے وہ کمزور اور طاقتور کو ایک برابر کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو پہلا ان کا کام یہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں کمزور اور طاقتور کو ایک جتنا کر دوں گا اپنے ملک میں۔ یہ سب سے بڑا ایک ملک کے اندر جو تبدیلی لانے والی چیز ہے کہ قانون کے سامنے آپ ایک کر دیں سب کو۔ آج ہر کمزور طبقہ مار کھا رہا ہے۔ آپ کوئی کمزور طبقہ دیکھ لیں، پاکستان کا غریب آدمی ہے، چھوٹا کسان ہے، چھوٹا بزنس مین ہے، جو جدھر پاکستان میں چلے جائیں غریب پسا ہوا ہے۔ چھوٹے شہر ہیں، دور کے علاقے ہیں، سب کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پروفیسر رفیق کے سامنے حدیث بھی کہتے ہوئے عجیب ہی لگتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث انہوں نے کہا تھی کہ بڑی قومیں برباد ہوئیں جدھر 2 قانون ہیں، ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے۔ اور ہماری بربادی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سبب یہ ہے، جو جیسے سیاستدان جو کہ کامیاب ہوتا ہے، منسٹر بنتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتا ہے۔ جس ملک کے اندر میں اپنے حلقے میں آپ کو بتاؤں کہ گرمیوں کے دنوں میں آپ سارا دن عورتوں کو دیکھیں گے، انہوں نے وہ بیچارے کنٹینر اٹھائے ہوئے ہیں اور جا کے پانی کی تلاش 3 گھنٹے، جون کو وہاں کوئی 120 ڈگری وہاں گرمی پڑ رہی ہے، اور وہ بچے عورتیں سارا دن کام ہے صرف پانی لانا 2 میلوں سے۔ وہاں سامنے دریا نظر آ رہا ہے تھوڑی دور، اتنا نہیں حکومت کر سکتی کہ ان کے لیے پانی تھوڑے بیچارے غریبوں کے لیے دے دے۔ اسلام آباد میں جا کے دیکھیں، محل بڑی بڑی 1.5 کروڑ کی 4 گاڑیاں آگے 4 گاڑیاں پیچھے، بڑی بڑی سڑکیں، یعنی کہ ایک ملک ہی اور لگتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ملک میں لوگوں کو کم از کم، پاکستان میں آپ کو حیرت ہوگی، 7 یا 8 لاکھ بچہ مرتا ہے ہر سال یہاں، صرف اس لیے کہ صاف پینے کا پانی نہیں ملتا۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کی فگر ہیں، UNDP کی ریسرچ ہے کہ پاکستان میں 7 سے 8 لاکھ بچہ 5 سال کی عمر سے نیچے ہر سال مرتا ہے، اس لیے کہ صاف پینے کا ان کو پانی، پیٹ کی بیماریوں سے مرتا ہے۔